آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے لیا گیا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی غیر معمولی خیال پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک فرضی مسلم نیٹو کا تصور ہے، لیکن اس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک مرکز نہیں ہے۔ جی، عام طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فوجی اتحاد کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، جیسے نیٹو کا برسلز میں ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ کتاب ایک نہیں بلکہ دو ہیڈ کوارٹرز کی بات کرتی ہے، ایک اسلام آباد میں اور دوسرا ریاض میں۔ تو آج ہم اسی پر گہرائی میں بات کریں گے کہ آخر اس تصور کے پیچھے منطق کیا ہے۔ اور یہ دماغ اور دل کی جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے، یہی اس پورے تصور کی آپ کہہ سکتے ہیں بنیاد ہے۔ یہ صرف جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت اور ذمہ داری کی ایک بہت گہری تقسیم کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ عام طور پر اتحادوں میں سیاسی اور عسکری ونگ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں تاکہ رابطہ آسان ہو، لیکن یہاں انہیں جان بوجھ کر الگ کیا گیا ہے۔ بالکل، یہی سوال میرے ذہن میں بھی آیا۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ دو ہیڈ کوارٹرز کیوں؟ کتاب اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ نہیں، یہ سہولت کا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ کتاب کا مرکزی استدلال یہ ہے کہ مسلم دنیا کو جو خطرات درپیش ہیں، ان کی نوعیت بہت پیچیدہ ہے۔ اچھا۔ وہ صرف سرحدی یا روایتی فوجی خطرات نہیں ہیں۔ ماخذ کے مطابق ان چیلنجز کی 5 جہتیں ہیں: مقدس یعنی مقدس مقامات کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ پھر علاقائی یعنی آپسی تنازعات، اسٹریٹجک، معاشی، اور آخر میں عسکری۔ تو بہت وسیع دائرہ کار ہے۔ جی، اور کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی ایک شہر یا کوئی ایک ادارہ ان تمام 5 جہتوں کو اکیلے نہیں سنبھال سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ مسائل متنوع ہیں، لیکن دو الگ الگ طاقت کے مراکز بنانے سے کمانڈ تقسیم ہونے اور فیصلوں میں تاخیر کا خطرہ پیدا نہیں ہو جائے گا؟ یہ اس تصور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور کتاب اس پر بالواسطہ طور پر بات کرتی ہے۔ وہ اسے کمانڈ کی تقسیم کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ کردار کی تقسیم کے طور پر دیکھتی ہے۔ کردار، جسے دماغ کہا گیا ہے، وہ خالصتاً سخت طاقت پر مبنی ہے۔ اس کا کام ہے فوجی منصوبہ بندی کرنا، خطرات کا تجزیہ کرنا اور نیوکلیئر ڈیٹرنٹس کو قائم رکھنا۔ دوسری طرف ریاض کا کردار یعنی دل، وہ نرم طاقت اور جواز پر مبنی ہے۔ اچھا۔ اس کا کام مقدس مقامات کی کسٹوڈین شپ کے ذریعے روحانی مرکزیت فراہم کرنا اور رکن ممالک کے درمیان سیاسی اتحاد قائم کرنا ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ دماغ پوچھے گا ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ دل پوچھے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح سے چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہے، جہاں فوجی فیصلے سیاسی اور روحانی رہنمائی کے بغیر نہیں لیے جا سکتے۔ یہ دلچسپ ہے۔ چلیں اس دماغ والے حصے کو مزید گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ آخر اسلام آباد ہی کیوں؟ کتاب اس انتخاب کی کیا خاص وجوہات بتاتی ہے؟ کتاب اس معاملے میں بہت واضح ہے، اور وہ 5 ٹھوس وجوہات پیش کرتی ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہیں؟ پہلی اور سب سے واضح وجہ تو پاکستان کا ظاہر ہے واحد مسلم ایٹمی طاقت ہونا ہے۔ یہ تو سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ بالکل، یہ اس اتحاد کو ایک ایسی حفاظتی چھتری فراہم کرتا ہے کہ کسی اور کے پاس نہیں۔ دوسری وجہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کی صلاحیت ہے۔ صحیح۔ تیسرا اس کی فوج کا پیشہ ورانہ ڈھانچہ اور جنگی تجربہ۔ چوتھی وجہ اس کا جغرافیہ ہے، جو مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر ہے۔ لیکن 5ویں وجہ سب سے اہم ہے، جسے کتاب فطری مرکز کہتی ہے۔ فطری مرکز سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب کے مطابق پاکستان کے پاس ایک فل سٹیک عسکری صلاحیت موجود ہے، یعنی نیوکلیئر ہتھیار سے لے کر اسے ڈیلیور کرنے کے لیے میزائل سسٹم، ایک بڑی روایتی فوج، ایک طاقتور انٹیلیجنس نیٹ ورک، اور ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قائم شدہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر۔ اچھا۔ دوسرے ممالک کے پاس ان میں سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کتاب کا موقف ہے کہ یہ مکمل پیکج صرف اسلام آباد کے پاس ہے، جو اسے اس اتحاد کے عسکری دماغ کے لیے ایک منطقی اور شاید واحد انتخاب بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اسلام آباد دماغ ہے، تو اس دماغ کے اندر کون سے پرزے کام کریں گے؟ اس ہیڈ کوارٹر کی ذمہ داریوں کے بارے میں کتاب کیا تفصیلات بتاتی ہے؟ کتاب میں اس کی 7 بنیادی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ صرف روایتی فوجی کام نہیں ہے۔ آئیے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کمانڈ کا مرکز۔ ٹھیک ہے۔ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں: سپریم الائیڈ ملٹری کمانڈ
یعنی یہ تمام رکن ممالک کی افواج کی مشترکہ کمانڈ ہوگی۔ دوسری جوائنٹ چیفز کمیٹی جو تمام ممالک کے فوجی سربراہان پر مشتمل ہوگی، اور تیسری نیوکلیئر کنسلٹیشن کونسل۔ یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گی۔ یہ نیوکلیئر کنسلٹیشن کونسل والی بات یہ کاغذ پر تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ ایٹمی ہتھیار تو کسی بھی ملک کا سب سے حساس راز ہوتے ہیں۔ کیا کتاب اس پر بات کرتی ہے کہ مختلف ممالک جن کے اپنے قومی مفادات ہیں وہ ایٹمی فیصلوں پر مشاورت کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یہ اس ماڈل کے سب سے پیچیدہ پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ کتاب اس کا براہ راست جواب تو نہیں دیتی، لیکن اس کا ڈھانچہ یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ کونسل استعمال کے فیصلے پر نہیں بلکہ پالیسی اور ڈاکٹرائن پر مشاورت کرے گی۔ اچھا، یعنی کہ اصولوں پر بات ہوگی، نہ کہ بٹن دبانے پر۔ بالکل، یعنی ایٹمی ہتھیاروں کو کن حالات میں ایک ڈیٹرنس کے طور پر استعمال کرنے کا اشارہ دیا جائے گا، اس کی ریڈ لائنز کیا ہوں گی۔ مقصد یہ ہے کہ ایٹمی چھتری تمام ارکان کے لیے ہو، نہ کہ صرف پاکستان کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو کمانڈ کے مرکز کے بعد دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے مستقبل کے جنگ کا انجن۔ اس میں دو انتہائی جدید کمانڈز شامل ہیں، ایک انٹیلیجنس فیوژن سینٹر اور دوسرا سائبر اور اسپیس کمانڈ۔ انٹیلیجنس فیوژن سینٹر کا آئیڈیا بھی دلچسپ ہے، لیکن یہاں بھی وہی اعتماد کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ممالک اپنی سب سے خفیہ معلومات کیوں کسی مشترکہ مرکز کے ساتھ شیئر کریں گے؟ فیوژن سینٹر کا کمال ہی یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر ملک اپنے ذرائع یا طریقے شیئر کرے، بلکہ وہ صرف خام معلومات یا نتیجہ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، فیوژن کا مطلب ہے کہ مختلف ذرائع سے آنے والی معلومات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنائی جائے۔ ہو سکتا ہے ایک ملک کو کسی گروہ کی مالی سرگرمیوں کا علم ہو، دوسرے کو ان کی نقل و حرکت کا، اور تیسرے کو ان کے رابطوں کا۔ اور جب یہ سب معلومات ملیں گی تو ایک مکمل تصویر سامنے آئے گی؟ یہ بالکل، یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے بغیر اپنے سب سے بڑے راز فاش کیے۔ اور سائبر اور اسپیس کمانڈ، یہ تو بہت جدید لگ رہا ہے۔ جی، یہ اس تصور کو 21ویں صدی میں لاتا ہے۔ آج جنگیں صرف زمین پر نہیں بلکہ انٹرنیٹ، سیٹلائٹ اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر بھی لڑی جاتی ہیں۔ یہ کمانڈ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اتحاد کے تمام ارکان کا اہم انفراسٹرکچر جیسے بینکنگ، توانائی اور مواصلات سائبر حملوں سے محفوظ رہے۔ اور تیسرا اور آخری حصہ؟ تیسرے حصے کو ہم نظام کو جوڑنے والا گوند کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اسٹریٹجک پلاننگ اور مشترکہ تربیت و معیارات۔ اسٹریٹجک پلاننگ کا مطلب ہے طویل مدتی خطرات کی نشاندہی کرنا، اور مشترکہ تربیت کا مقصد یہ ہے کہ تمام رکن ممالک کی افواج ایک ہی جنگی طریقہ کار اور معیار پر کام کر سکیں، تاکہ میدان جنگ میں وہ ایک یونٹ کے طور پر لڑ سکیں۔ بالکل، اس کے بغیر یہ اتحاد صرف کاغذ پر ہی رہ جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو مختلف افواج کو ایک فوج بناتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اسلام آباد کا کردار ایک ایسے مرکزی اعصابی نظام کا ہے جو نہ صرف فوجی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے سوچتا اور منصوبہ بندی بھی کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، دماغ دل کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ کتاب میں ریاض کے کردار یعنی دل کے بارے میں بہت کم تفصیل ہے۔ آئیے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست نقطہ ہے کہ کتاب اس حصے کو تفصیل سے بیان نہیں کرتی، لیکن جو اشارے دیے گئے ہیں ان سے ہم ایک خاکہ بنا سکتے ہیں۔ ریاض کا کردار 3 ستونوں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا، پہلا ستون مقدس مقامات کا محافظ۔ اس کا مطلب ہے حرمین شریفین کی سیکیورٹی، حج اور عمرہ کے انتظامات کو منظم کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ مقامات کسی بھی سیاسی تنازع سے بالاتر رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ستون ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ستون سیاسی اور سفارتی مرکز ہوگا۔ جیسے نیٹو میں نارتھ اٹلانٹک کونسل ہے، ویسے ہی ریاض میں ایک پولیٹیکل کونسل ہو سکتی ہے۔ اس کا کام رکن ممالک کے آپسی جھگڑوں کو سلجھانا، مشترکہ سفارتی موقف اپنانا اور دماغ یعنی اسلام آباد سے آنے والی عسکری تجاویز کو سیاسی منظوری دینا یا مسترد کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا چیلنج تو مسلکی اور سیاسی اختلافات کا ہوگا۔ مسلم دنیا میں سنی، شیعہ اور دیگر کئی مسالک موجود ہیں۔ کئی ممالک کے آپس میں گہرے سیاسی اختلافات ہیں۔ ایک سیاسی اتحاد ان تمام اختلافات کو کیسے سنبھالے گا؟ یہ اس تصور کی سب سے بڑی اور شاید سب سے کمزور کڑی ہے۔ کتاب اس کا کوئی آسان حل پیش نہیں کرتی۔
تاہم اس کا بنیادی نظریہ یہ لگتا ہے کہ اتحاد کی بنیاد مسلکی نہیں بلکہ مشترکہ خطرات اور مفادات پر ہوگی۔ یعنی کہ مشترکہ دشمن سب کو اکٹھا کر دے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مقدس مقامات سب کے لیے مشترک ہیں، بیرونی خطرات سب کے لیے مشترک ہیں۔ نظریہ یہ ہے کہ یہ مشترکہ مفادات شاید اندرونی اختلافات پر حاوی آ جائیں، لیکن عملی طور پر جیسا کہ آپ نے کہا یہ انتہائی مشکل ہوگا۔ اور ریاض کے کردار کا تیسرا ستون کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا ستون ہے معاشی انجن۔ اس طرح کے وسیع فوجی اور سیاسی ڈھانچے کو چلانے کے لیے بہت بڑے مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب اشارہ دیتی ہے کہ ریاض اپنی معاشی طاقت کی وجہ سے اس اتحاد کا مرکزی فنانسر ہوگا۔ اچھا، یعنی کہ پیسہ ریاض سے آئے گا۔ جی، یہ ایک مشترکہ دفاعی فنڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے یا مشترکہ منصوبوں کے لیے فنڈنگ کی جائے۔ پیسہ وہ تیل ہے جو اس پوری مشینری کو چلائے گا اور اس کا مرکز ریاض کو تجویز کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو دی نیوکلیئر امبریلا میں پیش کردہ یہ ماڈل ایک روایتی فوجی اتحاد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک دو مراکز پر مشتمل نظام ہے۔ اسلام آباد سخت فوجی طاقت اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کا دماغ، اور ریاض روحانی جواز، سیاسی اتحاد اور معاشی طاقت کا دل۔ بالکل، اور اس کی خوبصورتی اور خطرہ دونوں اسی دوہرے ڈھانچے میں ہے۔ کیسے؟ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ 21ویں صدی میں صرف فوجی طاقت کافی نہیں، اس کے لیے سیاسی اور نظریاتی بنیاد بھی چاہیے۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ یہ دماغ اور دل اگر ہم آہنگ نہ ہوئے تو یہ پورا جسم مفلوج ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ان کے درمیان طاقت کی کشمکش اس اتحاد کو اندر سے ہی کھوکھلا کر سکتی ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کرنا چاہیں گے، اور ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں۔ کتاب نے دماغ اور دل کے کردار تو متعین کر دیے ہیں، لیکن اس نے یہ واضح نہیں کیا کہ ایک شدید بحران کی صورت میں حتمی فیصلہ کس کا ہوگا۔ فرض کریں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں اسلام آباد میں بیٹھا عسکری دماغ فوری اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کو ضروری سمجھتا ہے، لیکن ریاض میں بیٹھا سیاسی دل سفارتی نتائج کے خوف سے تحمل کی تلقین کرتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ ایسے میں کس کی بات مانی جائے گی؟ اس جسم میں جب دھکا لگے گا تو سر دل کی سنے گا یا دل سر کی؟ اس سوال کا جواب ہی اس تصور کا مستقبل طے کرے گا۔ اور اسٹریٹجک حقیقتوں میں ان نوٹس کے مطابق ریاض کا انتخاب کوئی اتفاقی فیصلہ نہیں ہے۔ اس کی 4 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے واضح وجہ تو ہے مقدس مقامات یعنی مکہ اور مدینہ کی موجودگی۔ یہ وہ مرکز ہے جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان روزانہ رخ کرتے ہیں، تو یہ ایک قدرتی روحانی مرکز بن جاتا ہے۔ یعنی مصنف کا کہنا یہ ہے کہ جغرافیہ اور عقیدہ مل کر اسے ایک ایسی حیثیت دیتے ہیں جسے کوئی دوسرا شہر چیلنج ہی نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے امت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اس کا سیاسی اور مالیاتی وزن۔ ظاہر ہے سعودی عرب کے معاشی وسائل کے بغیر اس پیمانے کا کوئی بھی اتحاد عملی طور پر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں مصنف اسے عرب دنیا کا دل کہتے ہیں، جو اس کی جغرافیائی اور ثقافتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ چاروں عوامل مل کر ریاض کو اس اتحاد کا ایک لازمی اور آپ کہہ لیں ناقابل تبدیل ستون بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ریاض کا کردار صرف علامتی نہیں بلکہ بہت عملی بھی ہے۔ ان نوٹس میں اس کی کچھ مخصوص ذمہ داریوں کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ یہ ہیڈ کوارٹر آخر کرے گا کیا؟ جی، مصنف نے اس فریم ورک میں ریاض کو 6 بڑی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ پہلی تو ہے مقدس مقامات کا خصوصی تحفظ۔ دوسری، یہ سیاسی اتحاد کے مرکز کے طور پر کام کرے گا جہاں تمام رکن ممالک کے سیاسی معاملات پر ہاں آہنگی پیدا کی جائے گی۔ تیسری ذمہ داری بحران کے وقت سفارتکاری کو سنبھالنا ہے۔ ایک منٹ، اس میں ایک نقطہ معاشی سلامتی کونسل کا بھی ہے۔ یہ تو بہت غیر معمولی بات لگ رہی ہے۔ عام طور پر فوجی اتحاد معیشت کو الگ رکھتے ہیں۔ کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ رکن ممالک کی معیشت بھی مشترکہ دفاع کا حصہ ہوگی؟ یہ تو نیٹو سے زیادہ یورپی یونین جیسا ماڈل لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی تو اس تصور کی انفرادیت ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ حقیقی سلامتی صرف فوجی طاقت سے نہیں آتی، بلکہ معاشی استحکام سے بھی آتی ہے۔
اس لیے یہ معاشی سلامتی کونسل رکن ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دے گی، مشترکہ منصوبے بنائے گی اور معاشی بحران کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کرے گی۔ تو مصنف ریاض کو صرف ایک سیاسی مرکز کے طور پر نہیں دیکھ رہے، وہ اسے ایک ہی وقت میں مسلم دنیا کا، آپ سمجھیں، اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور ویٹیکن بننے کا تصور دے رہے ہیں۔ یہ طاقت کا ایک بہت بڑا ارتکاز ہے۔ اور باقی دو ذمہ داریاں، سفارت کاری اور معیشت تو سنبھال ہی رہیں، لیکن یہ اتحاد روحانی بنیادوں پہ کھڑا ہے، تو کیا مصنف نے اس پہلو کو بھی ریاض کی ذمہ داریوں میں شامل کیا ہے؟ جی بالکل۔ پانچواں کردار شریعت اور اخلاقی معاملات پر رہنمائی فراہم کرنا ہے، جو اس اتحاد کی نظریاتی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ اور چھٹا، ایک عالمی سطح پر تاثر اور میڈیا کی حکمت عملی تیار کرنا، یعنی مسلم دنیا کا بیانیہ دنیا کے سامنے متحد ہو کر پیش کرنا تاکہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ یہ تمام کردار مل کر ریاض کو ایک جامع قیادت کا مرکز بناتے ہیں۔ ان نوٹس میں ایک بہت خوبصورت تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ ریاض کو امت کا دل کہا گیا ہے۔ اگر ریاض دل ہے جو حرمت اور تقدس کی علامت ہے، تو اسلام آباد کا کردار کیا ہے؟ میرے خیال میں متن کے آخر میں اس کا جواب ملتا ہے، جہاں اسلام آباد کو حفاظت کا ستون کہا گیا ہے۔ اس سے تو دونوں کے درمیان ذمہ داریوں کی ایک بہت ہی واضح تقسیم نظر آتی ہے، روحانی اور سیاسی قیادت ریاض سے اور دفاعی طاقت اسلام آباد سے۔ یہی تقسیم اس تصور کی بنیاد ہے، ایک طرف حرمت یعنی سینکٹیٹی اور دوسری طرف حفاظت یعنی سیکیورٹی۔ مصنف کے مطابق ان دونوں کے ملنے سے ہی ایک مکمل اور مضبوط ڈھانچہ وجود میں آ سکتا ہے۔ دل بغیر ڈھال کے کمزور ہے اور ڈھال بغیر دل کے بے مقصد ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس دو دماغ ہیں، ایک سیاسی اور ایک فوجی، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر کام کیسے کریں گے؟ کیا یہ الگ الگ اپنی اپنی دنیا میں کام کریں گے یا ان میں کوئی گہرا ربط ہوگا؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ماڈل ایک انتہائی مربوط اور جدید نظام تجویز کرتا ہے۔ یہ کوئی ڈھیلا ڈھالا اتحاد نہیں ہے۔ ان نوٹس میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ 4 عناصر ہیں جو اس ربط کو یقینی بنائیں گے اور ان دونوں مراکز کو ایک جسم کی طرح کام کرنے پر مجبور کریں گے۔ وہ عناصر کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک حقیقی وقت ڈیٹا لنک۔ یہ صرف تیز ای میلز یا فون کالز کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ تصور کریں کہ ایک مشترکہ سیٹلائٹ فیڈ ہو یا ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈیش بورڈ، جہاں ایک دارالحکومت میں کوئی خطرہ سامنے آئے تو دوسرے میں فوراً الرٹ آ جائے۔ مصنف اس سطح کے انضمام کی بات کر رہے ہیں جہاں فیصلہ سازی کے لیے معلومات کا بہاؤ بالکل ہموار ہو۔ یعنی دونوں کو ہر وقت ایک دوسرے کی صورتحال کا مکمل علم ہوگا، کوئی بھی اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ بالکل۔ دوسرا عنصر مشترکہ فیصلہ سازی کا عمل ہے، یعنی اہم فیصلے خاص طور پر دفاع اور خارجہ پالیسی سے متعلق دونوں مراکز مل کر کریں گے۔ کوئی بھی ایک مرکز اکیلے فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے طاقت کا غلط استعمال روکا جا سکتا ہے اور یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ فیصلے سب کے مفاد میں ہوں۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم، ایک مشترکہ دفاعی نیٹ ورک۔ ایک مشترکہ دفاعی نیٹ ورک کا خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن عملی طور پر یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ مسلم دنیا میں تو ممالک ایک دوسرے کے سسٹمز استعمال نہیں کرتے، کچھ کے پاس امریکی طیارے ہیں، کچھ کے پاس روسی یا چینی۔ کیا نوٹس میں اس عملی چیلنج پر کوئی بات کی گئی ہے؟ یہ ایک بہت اہم عملی سوال ہے۔ مصنف اس کی تکنیکی تفصیلات میں تو نہیں جاتے، لیکن ان کا زور اس آئیڈیل پر ہے کہ ایک مشترکہ کمانڈ اور کنٹرول سسٹم بنایا جائے جو مختلف سسٹمز کو آپس میں جوڑ سکے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہو تو تمام رکن ممالک کی افواج ایک مربوط جواب دے سکیں، بجائے اس کے کہ ہر کوئی الگ الگ لڑے۔ اور آخری عنصر ایک متوازن کمانڈ کا ڈھانچہ ہے۔ یہ یقینی بنائے گا کہ کسی ایک ملک یا مرکز کے پاس تمام اختیارات جمع نہ ہو جائیں اور طاقت کا توازن دونوں ستونوں کے درمیان برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 2 ہیڈ کوارٹرز ہیں جو جدید ٹیکنالوجی سے جڑے ہیں اور مل کر فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مشین چلانے کا مقصد کیا ہے؟ مصنف اس پوری مشینری کو کس منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ختمی مقصد امت گیر یکجہتی کا حصول ہے، یعنی پوری مسلم دنیا کو ایک ایسی لڑی میں پرونا جو صرف جذباتی نہ ہو بلکہ عملی، سیاسی اور دفاعی بھی ہو۔ مصنف نے اس پورے تصور کو ایک سادہ لیکن بہت طاقتور مساوات میں بیان کیا ہے۔ اسلام آباد پلس ریاض از ایکول ٹو ایک ناقابل شکست اتحاد۔
ان کے نزدیک یہ دو طاقتیں جب مل جائیں گی تو ایک ایسی قوت بنے گی جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناقابل شکست اتحاد، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہاں مصنف ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ صرف اس اتحاد کو مضبوط ہی نہیں کہہ رہے بلکہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اس کا ڈھانچہ نیٹو سے بھی بہتر ہے۔ نیٹو یعنی تاریخ کا سب سے کامیاب فوجی اتحاد، یہ دعویٰ آخر کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ یہ دلیل ایک بنیادی فرق پر مبنی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ نیٹو اپنی تمام تر فوجی طاقت، جدید ٹیکنالوجی اور سیاسی ہم آہنگی کے باوجود ایک بہت اہم چیز سے محروم ہے، اور وہ ہے روحانی جواز۔ روحانی جواز، یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ فوجیں تو حکم اور حکمت عملی پر چلتی ہیں، روحانیت پر تو نہیں۔ اسے اس طرح سوچیں، نیٹو کے لیے آرٹیکل 5 یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ ایک قانونی معاہدہ ہے، یہ ایک سیاسی وعدہ ہے۔ مصنف کے مطابق اس مسلم اتحاد کے لیے مقدس مقامات کا تحفظ ایک قانونی معاہدے سے بڑھ کر ایک روحانی عہد بن جائے گا۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جسے آپ کاغذ پر نہیں لکھ سکتے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک سپاہی کو صرف تنخواہ یا حکم کے لیے نہیں بلکہ ایک مقدس مقصد کے لیے لڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس اتحاد کی اضافی طاقت 3 غیر فوجی عوامل سے آئے گی؟ جی، متن کے مطابق اس اتحاد کی اضافی طاقت 3 ایسی چیزوں سے آئے گی جو نیٹو کے پاس اس طرح سے موجود نہیں ہیں۔ پہلا ہے ایمان، ایک مشترکہ عقیدہ جو تمام رکن ممالک کے عوام کو جذباتی اور روحانی سطح پر جوڑتا ہے۔ دوسرا عنصر مقدس مقامات کا تقدس ہے، جو ایک مشترکہ ذمہ داری اور ایک واضح مقصد فراہم کرتا ہے۔ اور تیسرا ایک مشترکہ تاریخ ہے۔ تمام تر اختلافات کے باوجود مسلم ممالک ایک طویل اور مشترکہ تہذیبی وراثت میں شریک ہیں۔ اور مشترکہ تاریخ مل کر اس اتحاد کو ایک ایسی گہرائی اور مضبوطی دیں گے جو نیٹو جیسے خالصتاً اسٹریٹجک اتحاد میں موجود نہیں؟ بالکل، اور جب آپ اس نقطے پر غور کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک بڑا دعویٰ ہے۔ مصنف صرف فوجی طاقت کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ عقیدہ ایک فورس ملٹی پلائر ہے، ایک ایسا عنصر جو آپ کی موجودہ طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ اتحاد نہ صرف زیادہ مضبوط ہوگا بلکہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ جب کسی اتحاد کی بنیاد صرف مفادات پر ہو تو مفادات بدلنے پر اتحاد کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جب بنیاد مشترکہ عقیدے اور تاریخ پر ہو تو وہ زیادہ دیر پا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس پورے تصور کا خلاصہ کرتے ہیں تاکہ اس کی پوری تصویر واضح ہو سکے۔ ہمارے سامنے 2 ستونوں پر مبنی ایک اتحاد کا خاکہ ہے۔ ایک طرف اسلام آباد جو حفاظت فراہم کرتا ہے، یعنی فوجی اور دفاعی طاقت کی ڈھال، اور دوسری طرف ریاض جو حرمت کی علامت ہے، یعنی روحانی، سیاسی اور معاشی قیادت کا دل۔ یہ دونوں ستون مل کر ایک مکمل ڈھانچہ بناتے ہیں جہاں طاقت اور جواز ایک ساتھ موجود ہیں۔ جی، اور ان نوٹس کا مرکزی دعویٰ یہی ہے کہ فوجی طاقت اور روحانی اور سیاسی قیادت کا یہ امتزاج، یعنی اسلام آباد اور ریاض کا یہ اتحاد، 1400 سالوں میں پہلی بار مسلم دنیا کو ایک ناقابل شکست طاقت بنا دے گا۔ یہ صرف ایک فوجی اتحاد کا ویژن نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی طاقت اور مشترکہ عقیدے پر مبنی ایک متحدہ قوت کا ویژن ہے۔ بالکل، یہ خیال پیش کرتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف ہتھیاروں یا معیشت سے نہیں آتی، بلکہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مادی طاقت کو ایک گہرے روحانی اور اخلاقی مقصد کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس فریم ورک کا سب سے بڑا نقطہ یہی امتزاج ہے۔ یہ فریم ورک واضح طور پر اتحاد اور طاقت کے نظریے پر بنایا گیا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت اہم نقطہ دیتا ہے۔ ان ذرائع نے اس اتحاد کے ڈھانچے کی تفصیل بیان کی ہے، یعنی یہ کیسے کام کرے گا۔ ہمارے پاس ریاض کے کردار ہیں، مشترکہ کمانڈ کا نظام ہے اور نیٹو سے موازنہ بھی ہے، لیکن گہری سطح پر کیوں کے بڑے میں کیا خیال ہے؟ دفاع اور تحفظ سے ہٹ کر مختلف ممالک میں ایسے کون سے مشترکہ اہداف یا خواہشات کا ہونا ضروری ہیں جو اس قدر مربوط روحانی اور سیاسی اتحاد کو نہ صرف چلانے بلکہ جدید دنیا کی پیچیدگیوں میں اسے کامیاب بنانے کے لیے کافی ہوں؟ وہ کون سا مشترکہ ویژن ہوگا جو اسے قائم رکھنے کے لیے کافی طاقتور ہو؟